السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. فطرانہ ہمیشہ سے پیسے دیتے آئے. شیخ نے کہا کہ 2.5 کلو غلہ دینا سنت ہے. کیا اس کے برابر پیسے دینے جائز نہیں؟ احادیث کے حوالے سے بیان کریں تاکہ لوگوں کو بتانا آسان. تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مقرر کیا ہے وہ غلہ جات میں سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیمت مقرر نہیں کیا ہے. پہلے میں ان احادیث کو سناتا ہوں. چنانچہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے. فرماتے ہیں فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر من رمضان صاع من تمر اور صاع من شعیر. کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر رمضان میں 1 سا کھجور یا 1 سا جو مقرر کیا. 1 سا کھجور یا 1 سا جو سا ہوتا ہے 2.5 کلو کا. تو یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے. بخاری مسلم کی روایت ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے. فرماتے ہیں كنا نخرج زکوٰۃ الفطر صاعا من طعام او صاعا من شعیر او صاعا من تمر او صاعا من عقط او صاعا من زبیب. اور کہ جو ہے ہم جو ہے زکوٰۃ الفطر جو ہے نکالتے تھے 1 سا گندم یا 1 سا جو یا 1 سا کھجور یا 1 سا پنیر یا 1 سا کشمش زبیب. اور جو ہے بخاری کا لفظ ہے کننا نعطیہ فی زمان النبی سے. یہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ ادا کرتے تھے. اور مسلم کے الفاظ ہیں کننا نخرج اذا کان فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر عن کل صغیر و کبیر حر او مملوک صاعا من طعام او صاعا من عقط او صاعا من شعیر او صاعا من تمر او صاعا من زبیب فلم نزل نخرجه حتى قدم علينا معاویہ بن ابی سفیان حاجا او معتمرا. تو جو ہے یہاں پر فرماتے ہیں کہ ہم تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جب موجود تھے تو ہم زکوٰۃ الفطر 1 سا جو ہے ہر چھوٹے بڑے کی طرف سے آزاد اور غلام کی طرف سے 1 سا گندم 1 سا جو ہے غلہ جو ہے اور 1 سا پنیر اور 1 سا جو ہے جو اور 1 سا کھجور اور 1 سا زبیب یہ دیا کرتے تھے. جو ہے یہ مسلم شریف کے الفاظ ہیں. تو اس طریقے سے جو ہے یہ روایت آپ جو ہے اور پھر آخر میں فرماتے ہیں فلا ازال اخرجه كما كنت اخرجه ابدا ما عشت. کہ یہ کہتے ہیں میں برابر وہی دوں گا جو میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں دیتا کرتا جب تک زندہ رہوں گا یہی کروں گا. یہ آپ جو ہے بخاری کتاب الزکوٰۃ باب صدقۃ الفطر اور حدیث نمبر 1506 اور اسی طریقے سے باب صاع من زبیب حدیث نمبر 1508 اور اسی صحیح مسلم کتاب الزکوٰۃ باب زکوٰۃ الفطر المسلمین یہ نمبر ہے 985. یہ بخاری مسلم کی میں دونوں روایتیں آپ دیکھ سکتے ہیں. جو ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت اور اسی طرح ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کو دیکھا جا سکتا ہے. اس طرح جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مقرر کیا تھا وہ 1 سا تھا غلہ جات میں سے اور سا ہوتا ہے 2.5 کلو کا. یہی مقرر کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. چنانچہ امام ابن قدامہ رحمہ اللہ المغنی جلد نمبر 4 صفحہ 295 میں فرماتے ہیں ولا تجزئ القیمہ. قیمت یہ ادا کرنے سے یہ ادا نہیں ہوگا لأنه عدول عن المنصوص. کیونکہ قیمت ادا کرنا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز ثابت ہے اس سے پھرنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو مقرر کیا ہے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کردہ سے یہ عدول ہے، یہ پھرنا ہے، اس لیے ادا نہیں ہوگا۔ اور جو ہے اسی لیے جو ہے جمہور علماء کی امت نے یہی جو ہے کہ قیمت ادا کرنے سے صدقۃ الفطر ادا نہیں ہوگا۔ چنانچہ امام ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا يجوز اخراج القیمت عند جمہور اہل العلم وهو اصح دلیلا بل الواجب اخراجها من الطعام كما فعله النبي صلی اللہ علیہ وسلم واصحابه رضی اللہ عنہ۔ فرماتے ہیں کہ جو ہے قیمت کا نکالنا یہ جائز نہیں ہے جمہور علماء کے نزدیک، اور یہی دلیل کے اعتبار سے صحیح ہے، بلکہ واجب ہے کہ غلہ ہی نکالا جائے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے کیا ہے۔ یہ مجموع فتاوی ابن باز جلد نمبر 14 صفحہ 202۔ اسی طرح فرماتے ہیں زکوٰۃ الفطر عبادت باجماع المسلمین، زکوٰۃ الفطر یہ عبادت ہے باجماع تمام مسلمانوں کا، اس پر اجماع اتفاق ہے کہ زکوٰۃ الفطر یہ عبادت ہے۔ والعبادات الاصل فیها التوقیف، اور عبادات میں اصل توقیف ہے، یعنی جیسا ثابت ہے ویسے ہی کرنا ہے۔ فلا يجوز لأحد أن يتعبد بأي عبادة إلا بما ثبت عن المشرع الحكيم علیہ صلوات اللہ وسلامہ۔ تو فرماتے ہیں کہ جو ہے عبادات میں اصل توقیف ہے، لہذا کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ کسی بھی عبادت کو جو ہے جو اس کے علاوہ اس کے علاوہ طریقے سے کرے جو طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، جو طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اسی طریقے سے عبادت ادا کی جائے گی، اسی طریقے سے عبادت جو ہے یہ ادا کی جائے گی۔ یہ بھی فتاوی ابن باز مجموع فتاوی ابن باز جلد نمبر 14 صفحہ 208 پر۔ اسی طرح لجنہ دائمہ للبحوث العلمیہ والافتاء جو ہے یہ دائمی فتویٰ کمیٹی کا فتویٰ ہے، ولا يجوز اخراج زکوٰۃ الفطر نقودا، کہ جو ہے زکوٰۃ الفطر نقدی میں ادا نہیں کیا جا سکتا، لأن الأدلة الشرعية قد دلت على وجوب اخراجها طعاما، کیونکہ شرعی دلائل جو ثابت ہوئے ہیں وہ اس کے جو ہے طعام غلے نکالنے کے وجوب پر دلالت کرتے ہیں۔ ولا يجوز العدول عن الأدلة الشرعية، اور شرعی دلائل سے پھرنا اس سے مڑنا جو ہے جائز نہیں، لقول احد من الناس، کسی کے قول اور فتوے کی بنیاد پر۔ یہ بھی فتاوی اللجنہ الدائمہ میں مجموع فتاوی اور لجنہ دائمہ جلد نمبر 1 جلد نمبر 9 صفحہ 379۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وہ جو ہے متفق علیہ روایت، اور اس مسلم شریف کی روایت ہے من عمل عملا ليس علیہ امرنا فهو رد۔ دیکھیے جیسے ہی بخاری جو ہے کتاب الصلح باب استلہ علی صلح جور اور حدیث نمبر 2697، اور مسلم کتاب الاقضیہ باب نقض الاحکام الباطلہ حدیث نمبر 1718۔ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میرے اس دین کے اندر کوئی ایسی بات ایجاد کی جو اس میں سے نہیں ہے وہ مردود ہے۔ اور مسلم شریف کی ایک روایت میں یہ کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فهو رد، جو کوئی ایسا عمل کرے جو ہمارے طریقے پر نہیں ہے وہ مردود ہے، لہذا قیمت کا نکالنا یہ کسی طرح جائز نہ ہوگا، کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کردہ سے جو ہے حدود جو ہے ہٹ کر ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیمت مقرر نہیں کی بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غلہ مقرر کیا ہے، اس لیے زکوٰۃ الفطر غلے کی شکل ہی میں دینا ہوگا۔ اور یہ جو ہے طعمۃ للمساکین، مسکینوں کے کھانے کا انتظام کرنا مقصود ہے زکوٰۃ الفطر سے، جیسا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث کے اندر ہے کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زکوٰۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر کو روزوں کے اندر جو نقص اور عیب ہو جاتا ہے کمی اس کی تطہیر کے لیے،
اور مسکینوں کے کھانے کے لیے مقرر فرمایا ہے۔ تو اس طریقے سے زکوٰۃ الفطر قیمت نہیں